لیکن یہ جو ہے میرے بھائی یہ ہینڈ پریکٹس ہو گیا, فحش فلمیں ہو گئیں, خدا کے لیے اپنے آپ کو برباد مت کرو, یہ خود لذتی ہے, ہو جاتی ہے, توبہ استغفار کرو, اللہ کو مناؤ. میں مانتا ہوں کہ جس کو یہ ہاتھ بات سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ جائے تو یہ عادت بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے. کتنے نوجوان بتاتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن صحیح ٹریک پہ چلنے کی کوشش تو کرو نا, اس پہ اچھائی کا لیبل تو نہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ غفور ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. ایک بار گناہ ہو گیا توبہ کرو, دوسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو, تیسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو. آپ بار بار گناہ کر کے تھک سکتے ہو, توبہ بار بار کر کے تھک سکتے ہو, اللہ معاف کر کے نہیں تھکتا. لیکن خدا کے لیے اس پہ صحت کا اور اس پہ اچھائی کا اور اسٹریس دور کرنے کا لیبل مت لگاؤ اس پہ. یہ صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں, جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. ان لڑکوں کے لیے جو ٹین ایجر ہیں ان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے, اور جو عمر جن کی طرح 22 23 24 سال سے زیادہ ہو گئے تو جسمانی صحت ان کی خراب ہونا ہو, دماغی صحت کیا ہو جاتی ہے, بہت برباد ہو جاتی ہے. کیونکہ جو ایک پروسیس خدا نے خواہش پوری کرنے کا رکھا ہے, آپ جو نیچرل ہے, آپ نے اس نیچرل پروسیس کو کیا کر دیا, خراب کر دیا آپ نے. ہمارے ایک دوست نے ایک بتایا کہ ایک ڈاکٹر نے جانوروں پہ تجربہ کیا اس کا, کسی طریقے سے نا ایک جانور کو عادت ڈالی کہ وہ فیمیل کے بغیر اپنی خواہش پوری کرے, کسی طرح سے انگریز تو کرتے ہیں نا. پھر جب وہ فیمیل کو قریب لایا گیا نا جانور کے, تو وہ اس کے ساتھ نہیں, یعنی وہ جو ہے نا بریڈنگ نہیں ہو سکی. تو اب میں بہت زیادہ کھل کے ان باتوں پہ بات نہیں کر سکتا, بس آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. اچھا یہ بھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سبھی کرتے ہیں, اس سے بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے. جو آدمی جس طرح کے لوگوں میں بیٹھتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ایسے ہی ہے. اب جیسے یورپ میں جائیں سب شراب پیتے ہیں, آپ ان کو بتائیں کہ پاکستان میں 1% لوگ شراب پیتے ہیں, 99% نہیں پیتے, وہ مان لے گا گورا. بھائی کیسی بات کر رہے ہو, شراب کے بغیر کیسے چل رہے ہو. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے ایک دوست تھے جرمنی ہی کا واقعہ, کہتے ہیں میں نے ان کو پنجاب کی شادی کی ویڈیو دکھائی کہ جس میں کزن اور بہن بھائی سب ناچ رہے ہیں شادی میں نا, بڑا انجوائے کر رہے ہیں, بنگڑا بنگڑا ڈالا ہوا ہے انہوں نے. گورے نے پوچھا کہ انہوں نے پی ہوئی ہے تو میرا شاگرد ہے, کہتے ہیں میں نے ان سے کہا نہیں پی ہوئی. انہوں نے کہا یار یہ پیے بغیر ایسا انجوائے کیسے کر رہے ہیں. یعنی گورے کو اس پہ حیرانگی ہو رہی تھی, بغیر پیے کیسے ناچ رہے ہیں یار یہ اتنا, کیونکہ گورا نائٹ کلب میں پیے بغیر نہیں ناچتا. کہ وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے ہیں یار جب پی نہیں ہے تو غم نہیں بھلا ہے, جب غم نہیں بھولے تو ناچ کیسے رہا ہے بھائی, غمزدہ آدمی ناچے گا. آپ کو کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کی وائف کا انتقال ہو, استغفر اللہ, اس پہ تو آپ کو ہو جاتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے خوشی سے ناچنا شروع کر دے ٹھیک ہے. عورت کو آ کے بتایا آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا, عورتیں شوہر سے وفا کرتی ہیں بیچاری, مردوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ خوش ہو رہا ہے یا ٹینشن میں آ رہا ہے, کچھ اوپر سے تو رو ہی رہا ہوگا. وہ کتے والا دوبارہ سنا دیتا ہوں لطیفہ. وہ ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا, کتے نے جب کاٹا تو بیوی مر گئی بیچاری. تو اس کے سارے دوست احباب تعزیت کے لیے آئے, لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں نا تعزیت کے لیے. بیچ میں ایک بندہ لائن توڑ کر آیا اور اس سے کان میں کہنے لگا یار ایک دن کے لیے کتا چاہیے مجھے. اس نے تھپڑ لگا کے بولا دفع ہو یہاں سے, تو کیا سمجھتا ہے یہ تعزیت کے لیے آئے ہیں, یہ سارے کتے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو بعض لوگ اوپر سے رو رہے ہوتے ہیں, اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اب کسی نے عورت کو آ کے بتایا کہ شوہر مر گیا, تو وہ ناچ سکتی ہے, باپ مر گیا ناچ سکتی ہے, ماں مر گئی ناچ سکتا ہے کوئی. تو گورے نے کہا کہ یار شراب پیے بغیر تو غم بھلانا ممکن نہیں ہے, تو یہ وداؤٹ پیے کیسے ناچ کیسے رہے, تو ایسے خوشی کیسے منا رہے ہیں. تو میں نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ دوبارہ جرمنی جانا ہو نا تو گورے کو بتانا کہ آپ کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوشی میں ناچ کیسے رہے ہیں. تو ان کو بتانا ہمارے ملک میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو خوش ہونے کے لیے پینا تو دور کی بات, ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر ناچے ہی وہ خوش ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. یہ جو آپ کہتے ہو نا گورا ہر وقت ہنستا رہتا ہے, گورا ہر وقت لائف کو انجوائے کرتا رہتا ہے, اور یہ بورنگ مسلمان, یہاں دیکھو خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے, کسی کے ظاہر سے نہیں پتہ چلتا. ایک آدمی سارا دن کبھی فلم دیکھ رہا ہے, کبھی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, اور کبھی تفریح پہ گیا ہوا ہے ہر وقت, اس کا مطلب اس کو خوش رہنے کے لیے ان تکلفات کی ضرورت. اس سے ایک دن کے لیے یہ چیزیں آپ چھین لیں, یہ غم اور ٹینشن سے فوراً مر جائے گا. ہم نے علماء کو خوش دیکھا ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں ہے, لیکن کیا ہے, خوش ہیں. خوشی اس کو بولتے ہیں, خوشی اس کو بولتے ہیں. دیکھو اللہ کا شکر ہے میں نہیں پیتا ہوں ٹھیک ہے, نہ سٹا لگاتا ہوں, نہ پینے پلانے کا الحمدللہ کوئی سیٹ اپ. میرا تو یہی خیال ہے, آپ لوگ بھی مجھے جو پیتا ہے تو میرا خیال ہے شکل سے پتہ تو چل جاتا ہے نا اس کا. تو ہمارے پاس تو انٹرٹینمنٹ کے لیے بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, بظاہر کوئی مرغیاں ہیں. حقیقت اب میں آج اتنا خوش ہوا, ہم نے جب مرغی ہٹائی تو اس کے انڈوں سے چوزے نکلے ہوئے تھے. میں تو خوشی سے پاگل ہونے لگا, میں نے کہا یار زبردست کام ہو گیا استاد. پھر میں نے وہ بطخ کی خاص نسل کی انڈے لائے ہیں, مرغیوں کے نیچے گھسڑ دیے. بتاؤ یہ کوئی خوشی کی چیزیں ہیں یار, 2 ٹکے کی. گورا بولے گا یار کتنی نیچ ذہنیت ہے تمہاری یار, بولے گا کہ نہیں بولے گا یار. کوئی ویسے تم بنے پھرتے ہو, جہازوں میں گھوم رہے ہو, اور بزنس کلاس کی باتیں کر رہے ہو, کبھی ریوو کی باتیں کر رہے ہو, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہو, اور جناب دنیا میں تبلیغ کی ہوئی فرانس پہنچے ہوئے ہو, جاپان پہنچے. خوش کس چیز سے ہو رہے ہو کہ جناب مرغی کے چوزے نکل گئے اور
الحمدللہ میں نے ڈائری میں نوٹ کیا 7 مرغیاں کڑک ہوئی ہوئی ہیں ہماری. کتنی؟ 7 مرغیاں. کڑک کا مطلب پتہ ہے کیا؟ کڑک سمجھتے ہو؟ پتہ نہیں انگلش میں کڑک کو کیا بولتے ہیں. ہر دوسرے دن خوشخبری آتی ہے, وہ ہمارا گارڈ بتاتا ہے مصعب ایک اور مرغی بیٹھ گئی ہے, انڈوں کا انتظام کرو فورن اس کے لیے. ایک ایسا زبردست سیٹ اپ بن گیا ہے نا ہٹو بچوں قسم کا. وجہ کیا ہے بھائی؟ ہمیں کیوں اس میں خوشی ہو رہی ہے؟ ہمارے سامنے دال آئی, دیکھ کا ڈھکن کھلا ہی نہیں ہمارے سامنے. ہم نے نائٹ کلبوں کے مزے اور لڑکیوں سے دوستیوں کے مزے دیکھے ہی نہیں الحمدللہ.